آزادی قسط نمبر 32 متعدد مجاہدین کی شہادت اور موسیٰ کی گرفتاری کی خبر رحمان بابا پر بجلی بن کر گری۔ اسے یہ بھی اطلاع ملی کہ موسیٰ اس کے ساتھیوں کو سوپور کی فوجی چوکی میں لے جایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اس نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موسیٰ ہمارے لیے بہت اہم آدمی ہے، ہم اسے بھارتی درندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں رحمان بابا؟ طارق نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ موسیٰ کو ان بھیڑوں کے قبضے سے رہائی دلانا ہوگی، رحمان بابا نے کہا۔ لیکن رحمان بابا، علی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، موسیٰ سوپور کے فوجی کیمپ میں ہے اور آپ اس کیمپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ تم بزدل ہو۔ رحمان بابا نے اسے گھورا۔ کیا وہ دن بھول گئے جب تم نے اکیلے ہی سونمار کے قریب بھارتی فوج کے ایک بڑے قافلے کو تباہ کر دیا تھا؟ میں ڈرتا نہیں ہوں بابا، علی نے جواب دیا۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑا فوجی کیمپ ہے، وہاں کوئی کارروائی کرنے سے پہلے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنا ہوگی اور چند ایسے آدمی درکار ہوں گے جو بلا خوف و خطر اس آگ میں کود سکیں۔ کشمیر کا ہر مجاہد سر پر کفن باندھے تیار بیٹھا ہے، تم جتنے آدمی چاہو وہ تمہیں سوپور کے آس پاس سے ہی مل جائیں گے۔ ویسے تمہارا یہ خیال درست ہے کہ پہلے باقاعدہ پلاننگ کر لی جائے، میں ان بھارتی درندوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ویسے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ کیا رحمان بابا؟ طارق نے پوچھا۔ بابا چند لمحے خاموش رہے، پھر اسے منصوبہ سمجھانے لگے۔ آخر میں کہا، بہتر ہوگا کہ پہلے سوپور پہنچ کر صورتحال کا بغور جائزہ لے لو، اس کے مطابق تم لوگ منصوبے میں مناسب تبدیلیاں بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے رحمان بابا، ہم صبح سویرے روانہ ہو جائیں گے، طارق نے کہا۔ پروگرام طے ہو جانے کے کچھ دیر بعد ہاشم گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بے حد حسین اور بھرپور عورت تھی۔ رہنے والی تو وہ سری نگر کی تھی، لیکن اردو اور ہندی بڑی روانی سے بول لیتی تھی۔ اس کا نام میشی تھا۔ کچھ عرصے پہلے جب بھارتی فلم ساز اپنی فلموں کی شوٹنگ کے لیے سری نگر آیا کرتے تھے تو میشی کو تقریباً ہر فلم میں چھوٹا موٹا رول مل جایا کرتا تھا۔ میشی کا شوہر ڈل جھیل میں ایک بوٹ ہاؤس کا مالک تھا۔ بھارتی فلم سازوں کی وجہ سے اس کا بوٹ ہاؤس بھی پورے سیزن کے لیے کرائے پر اٹھ جایا کرتا تھا، لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ وادی کشمیر میں بیداری کی لہر دوڑنے لگی۔ مجاہدین اور پولیس میں جھڑپیں روز کا معمول بن گئی۔ بھارتی فلم ساز اب کشمیر کے بجائے شملہ، ڈلہوزی اور نینی تال کا رخ کرنے لگے۔ ڈل جھیل کے قریب مجاہدین کی ایک پارٹی اور پولیس میں جھڑپ کے بعد پولیس والوں نے میشی کے خامد کو پکڑ لیا۔ پولیس کا خیال تھا کہ رحمت نے مجاہدین کو اپنی بوٹ ہاؤس میں پناہ دی ہے۔ پولیس رات بھر رحمت پر تشدد کرتی رہی اور صبح اس کی لاش ڈل جھیل میں تیرتی ہوئی ملی۔ میشی نے اس روز بھارتیوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مجاہدین کے لیے مخبری کرنے لگی۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات پر مجاہدین نے بھارتی فوج اور پولیس کے خلاف کئی کامیاب کارروائیاں کی تھیں۔ رحمان بابا نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے میشی جیسی 2 عورتوں کی موجودگی بے حد ضروری تھی۔ ایک تو میشی تھی اور دوسری کے لیے نیلم کا انتخاب کیا گیا تھا، جو اس وقت گلمرگ میں تھی۔ سری نگر سے روانہ ہونے سے پہلے طارق نے داڑھی منڈوا دی۔ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے طارق کے چہرے پر داڑھی کا ہونا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ طارق کے ساتھ میشی اور علی بھی تھا۔ میشی اور علی الگ اور طارق الگ۔ وہ لوگ صبح سویرے بارہمولہ جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ وہ لوگ الگ الگ سیٹوں پر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے بالکل لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ بارہمولہ سری نگر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ تقریباً اتنا ہی فاصلہ سری نگر سے سوپور کا بھی تھا، مگر دریا اوری پر پہنچ کر یہ پختہ سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وہاں سے ایک سڑک سوپور اور دوسری بارہمولہ کی طرف چلی گئی تھی۔ دریا اوری کے کنارے سڑکوں کے اس سنگم پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے چاروں طرف دور دور تک سیب کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ دریا اوری کا پل عبور کرتے ہی بس اس بستی میں پہنچ کر رک گئی۔ یہیں سے ایک سڑک بارہمولہ اور دوسری سوپور کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں سے دونوں شہروں کا فاصلہ بھی تقریباً برابر ہی تھا۔ یہاں کئی مسافر بس سے اترے تھے اور ان کی جگہ نئے لوگ سوار ہوئے تھے۔ یہ بس بارہمولہ جانے والی تھی اور اترنے والے وہ لوگ تھے جنہیں سوپور کی طرف جانا تھا۔ طارق، میشی اور علی بھی یہیں اتر گئے۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے چھپر ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ دوسرے مسافر بھی ہوٹل میں بیٹھ کر یا ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزار رہے تھے۔ اس بستی میں ایک چھوٹی سی فوجی چوکی بھی تھی۔ فوجیوں کے خیمے بستی سے ذرا ہٹ کر لگے ہوئے تھے اور 2-3 فوجی رائفلوں کندھوں پر لٹکائے بس اسٹاپ کے آس پاس ٹہل رہے تھے۔ ایک فوجی مونچھوں پر تاؤ دیتا وہ بار بار میشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میشی بے حد حسین عورت تھی۔ ڈھیلے ڈھالے کشمیری لباس میں بھی اس کی جوانی سرکت چٹانوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میشی نے اگرچہ اس ہندو فوجی کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کی طرف سے انجان سی بنی بیٹھی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد مارابولہ سے سوپور کی طرف جانے والی بس آ گئی۔
اس بس سے بھی چند مسافر اترے تھے۔ جو لوگ انتظار میں تھے وہ بس میں سوار ہو گئے۔ پہلے کی طرح مشی اور علی ایک جگہ، طارق ان سے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک اور آدمی بھی بس میں سوار ہوا تھا۔ اس شخص کو طارق نے بس اسٹاپ پر سے ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ پھر جیسے ہی بس چلنے لگی وہ کس طرف سے برآمد ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بس پر چڑھ گیا۔ طارق کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ وہ شخص اسی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ لمبا تلنگا اور صحت مند آدمی تھا۔ اس نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سوپور سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر علی نے بس رکوا لی اور مشی کو لے کر نیچے اتر گیا۔ طارق اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا لمبا تلنگا آدمی بھی اتر گئے۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس سڑک پر دونوں طرف سیبوں کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ دور پہاڑیوں کی چوٹی پر چنار کے بلند و بالا درخت قطار در قطار مستعد محافظوں کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سری نگر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال جنوبی شہر سوپور، جسے کشمیر کے لوگ منی پاکستان بھی کہتے ہیں، وادی کشمیر کا خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا بہترین سیب پیدا ہوتا ہے اور اسے ایپل ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ علی اور مشی بس سے اتر کر سیب کے باغات میں ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ طارق اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ لمبا ترنگا سا آدمی بھی مشی اور علی کے پیچھے چل پڑا۔ طارق اپنی جگہ پر کھڑا چل لمحے الجھی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ بھی تنگ سی پگڈنڈی پر اس کے پیچھے چل دیا۔ اس شخص کے بارے میں طارق کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ آگے پیچھے تقریباً 1.5 میل تک باغات میں چلتے رہے۔ پگڈنڈی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آخرکار درختوں کے جھنڈ میں لکڑی سے بنے 2-3 مکان دکھائی دیے۔ مشی اور علی ایک مکان میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً ہی بعد وہ لمبا ترنگا شخص بھی مکان میں داخل ہو چکا تھا، اور پھر ٹھیک 2 منٹ بعد طارق مکان میں داخل ہوا۔ ایک کمرے میں ان تینوں کو دیکھ کر طارق کا دماغ گھوم گیا۔ لمبے تلنگے آدمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے ملو طارق، یہ اکبر راٹھور ہے، علی نے تعارف کرایا۔ طارق کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ راٹھور نے بڑا پراسرار طریقہ اختیار کیا ہے۔ ایک موقع پر تو میں اس سے بھیڑنے لگا تھا۔ طارق نے راٹھور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس میں تمہیں مجھ پر شبہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح تم لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا، اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں باہر کا کوئی آدمی نہیں ہوں۔ راٹھور نے بدوستر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا میزبان ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ اس علاقے میں تقریباً 200 ایکڑ زمین کا مالک تھا، جس پر سیب کے باغات لگے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، اس سے کھانے کا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ ان تینوں کے آنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد نیلم بھی کریم نامی ایک شخص کے گھر پہنچ گئی۔ نیلم طارق سے اس طرح لپٹ گئی جیسے بچھڑے ہوئے بہن بھائی برسوں بعد ملے ہوں۔ میزبان نے دری پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے اس منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے جس کے لیے وہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ سپہر 4 بجے کے قریب سعید نامی ایک اور آدمی آ گیا۔ اس نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ اس پہاڑی کے دامن سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1.5 کوس کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ بھارتی فوج کا کیمپ شہر کے ساتھ قدرے بلندی پر واقع ہے۔ موسیٰ اور اس کے 2 ساتھیوں کو جس خیمے میں رکھا گیا ہے وہ خیمہ شمال کی طرف ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ خیمے کے سامنے لکڑی کے ایک پول پر ایک انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی ہے۔ وہ کھوپڑی نہ جانے کس بیچارے کی ہے، لیکن یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی کوئی کشمیری مسلمان ہی ہوگا جو کچھ عرصہ پہلے ان بھارتی درندوں کا شکار ہوا ہوگا۔ خیمے میں موجود فوجیوں کی تعداد کیا ہے؟ طارق نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ فوجیوں کی صحیح تعداد کا تو علم نہیں ہو سکا، لیکن ان کے پاس ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے۔ ہیوی مشین گنیں، راکٹ، مارٹر گنیں اور توپیں۔ کیمپ کے چاروں طرف خاردار تاروں کی اونچی باڑ ہے۔ اس باڑ کے اندر کی طرف چند فوجی باقاعدگی سے گشت کرتے رہتے ہیں۔ کیمپ میں آمد و رفت کے لیے مرکزی گیٹ شہر کے رخ پر ہے۔ اس کے علاوہ کیمپ میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ محافظوں کو حکم ہے کہ خاردار تاروں کی باڑ کے قریب کسی کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیں۔ کیمپ میں بجلی کی فراہمی کا کیا انتظام ہے؟ طارق نے دوسرا سوال کیا۔ کیمپ کا اپنا جنریٹر ہے یا شہر کے بجلی گھر سے سپلائی ہوتی ہے؟ کیمپ میں اپنا جنریٹر تو موجود ہے، لیکن اسے صرف ہنگامی بنیادوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں کیمپ کو بجلی گھر سے ہی سپلائی ملتی ہے، سعید نے بتایا۔ اور دوسری چیزوں کا کیا بنا؟ طارق نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ وہ تمام چیزیں اس تھیلے میں موجود ہیں۔ سعید نے ایک تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری چیزوں کے حصول میں تو کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن شراب بڑی مشکل سے ملی ہے، اس کے لیے مجھے آج صبح بارہمولہ جانا پڑا تھا۔ طارق نے کپڑے کا وہ تھیلا کھول کر دیکھا۔ اس میں کچھ اور چیزوں کے علاوہ شراب کی 2 بوتلیں بھی تھیں۔
वो बोतलें निकाल कर देखने लगा। बोतलों पर बम्बई की एक डिस्टिलरी के टेबल लगे हुए थे। तारिक ने दोनों बोतलें दोबारा थैले में डाल दी। हमें यहाँ से किस वक्त रवाना होना है? तारिक ने पूछा। ठीक 6 बजे, सईद ने जवाब दिया। उस वक्त तक कैंप से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर एक छोलदारी लगा दी जाएगी। ठीक 8 बजे फौज की गश्ती पार्टी उस तरफ से गुजरती है। जीप में 4 फौजी सवार होते हैं। जीप का रास्ता छोलदारी से सिर्फ 20 गज के फासले पर है। मेरे ख्याल है नीलम और मिशी की आवाज़ें वहाँ से गुजरते हुए फौजियों की कानों तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, हम 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे, तारिक ने जवाब दिया। मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा, सईद ने कहा। और ठीक 6 बजे वो लोग उस मकान से रवाना हो गए। नीलम और मिशी ने खूब गहरा मेकअप कर रखा था और दोनों ने साड़ियाँ पहन रखी थी। दोनों के माथों पर बिंदियाँ चमक रही थी। लिबास और हुलिये से वो दोनों हिंदू लग रही थी। तारिक, अली, राठौर और सईद भी बदले हुए हुलियों में थे। 7:30 बजे वो सड़क से जरा हटकर दरख्तों के नीचे लगी हुई एक छोलदारी में पहुंच गए। छोलदारी काफ़ी कुशादा थी। उसमें चटाइयाँ बिछी हुई थी। एक तरफ एक हारमोनियम और तबलों की जोड़ी रखी हुई थी। उसके करीब एक जोड़ी घुंघरू भी पड़े हुए थे। ये सब चीज़ें देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सईद छोलदारी से निकलकर सड़क के करीब झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। उसके चारों तरफ वीरानी थी। दूर कैंप और शहर की रोशनी नजर आ रही थी। ठीक 8 बजे उसे गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी नजर आई। उसे समझने में देर न लगी कि ये गश्ती मुहाफिजों की जीप थी। वो दौड़ते हुए छोलदारी में पहुंच गया। फौजियों की जीप आ रही है, शुरू हो जाओ, वो आते ही बोला। मिशी घुंघरू बांधे बैठी थी। वो फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। अली ने हारमोनियम और राठौर ने तबलों की जोड़ी संभाल ली। सही ज़मीन में गड़ी हुई उस लकड़ी के करीब बैठ गया जिस पर जलती हुई लालटेन टंगी हुई थी। तारिक और नीलम एक तरफ बैठ गए। खामोश फिजा अचानक ही हारमोनियम के सुरों, तबले की थाप और घुंघरू की झंकार से गूंज उठी थी। चंद सेकंड बाद उसमें नीलम की आवाज़ भी शामिल हो गई। वो बड़ी सुरीली आवाज़ में एक इंडियन फिल्मी गीत गा रही थी और मिशी डांस कर रही थी। वो सब सड़क की तरफ देख रहे थे जहाँ जीप की रोशनियाँ नजर आ रही थी। जीप की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। आखिरकार जीप सड़क पर रुक गई और चंद सेकंड बाद उसका रुख छूलदारी की तरफ हो गया। जीप सड़क से उतरकर छूलदारी की तरफ आ रही थी और आखिरकार छूलदारी के सामने आकर रुक गई। वो सब हेडलैम्प्स की रोशनी में थे। फौजियों को जीप से उतरते देखकर हारमोनियम और तबला खामोश हो गया। नीलम का गाना भी अधूरा रह गया। मिशी के घुंघरू भी खामोश हो गए। नमस्कार महाराज, राठौर अपनी जगह से उठते बोला। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। पिधारिये महाराज। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? फौजी पार्टी के इंचार्ज जिसने लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन रखी थी, राठौर की बात काटते हुए रोबदार लहजे में बोला। कलाकार। तारिक ने भी उठकर हाथ जोड़ दिए। हम कलाकार हैं महाराज। फिर मेडस्टी हमारे ही दम से कायम है। फिर मेडस्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? लेफ्टिनेंट ने पूछा। 2-3 दिन में यहाँ नीला पर्वत नामी फिल्म की शूटिंग होने वाली है सरकार। हमारा पूरा यूनिट कल यहाँ पहुँच जाएगा। हम आज शाम यहाँ पहुँच गए थे ताकि इस लोकेशन पर मिस बिजली के रक्स की रिहर्सल कर सकें। गज़ब का रक्स करती है मिस बिजली। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की जान है। परसों जब ये अपना रक्स कलमबंद कराएगी तो ये वादी झूम उठेगी। तारिक ने जवाब दिया। तुम लोगों को शायद दिल नहीं हुई कि इस वादी में अब सिर्फ मौत का रक्स होता है। यहाँ घुंघरू की झनकार नहीं, गोलियों की आवाज़ें गूंजती हैं। लेफ्टिनेंट बोला। मौत का रक्स, गोलियों की आवाज़ें, क्या आप क्या कह रहे हैं महाराज? तारिक सहम जाने की अदाकारी करते हुए बोला। तुम लोगों को यहाँ आने किसने दिया? ऑफिसर बोला। पता नहीं महाराज, हमने तो किसी से पूछा भी नहीं। हमारे डायरेक्टर ने कहा कि हम एक दिन यहाँ पहले पहुँच जाए, सो पहुँच गए। कल शाम तक डायरेक्टर, हीरोइन और यूनिट के दूसरे लोग भी पहुँच जाएगी। इस फिल्म की हीरोइन कौन है? दूसरे फौजी ने पूछा। हेमा मालिनी और हीरो ऋषि कपूर, तारिक ने जवाब दिया। सुनो, लेफ्टिनेंट ने तारिक से देखते हुए कहा। कल जैसे ही तुम लोगों का यूनिट यहाँ पहुँचे उसके साथ फ़ौरन वापस चले जाओ। ये वादी फिल्मों की शूटिंग के लिए महफूज नहीं। यहाँ अब गोलियों की शूटिंग होती है। जी सरकार, तारिक ने हाथ जोड़ दिए। आज रात हम यहीं रहेंगे और आप भी आ ही गए हैं तो थोड़ा सा शुगल मेला हो जाए, हमारी इज्जत अफजाई होगी। लेफ्टिनेंट अपने मातहत फौजियों को तो देखा और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो लोग छूलदारी में आकर चटाई पर बैठ गए। नीलम लेफ्टिनेंट के साथ जुड़कर बैठ गई। शुरू हो जाओ मास्टर बनारसी, तारिक ने राठौर को देखते हुए कहा। और मिस बिजली, तुम्हारी ज़िंदगी में ये पहला मौका आया है। अपने देश के सूरमा को बता दो कि बिजली कैसे गिरती है। मिशी मुस्कुराती उठ गई। उसकी साड़ी का पल्लू ढलकते ही भारत देश के सुरमाओं पर बिजली गिरना शुरू हो गई। लालटेन की रोशनी में उसकी नीम उरे जिस्म के जावे वाक़े फौजियों के दिलो दिमाग पर बिजली गिरा रहे थे।
طارق نے بوتل کھول کے شراب گلاسوں میں اڈیلی اور ایک گلاس نیلم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نیلم نے مسکراتے ہوئے گلاس لیفٹیننٹ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ لیفٹیننٹ انکار نہ کر سکا۔ طارق نے دوسرے فوجیوں کے ہاتھوں میں بھی گلاس تھما دیے۔ مشی کا رقص جاری رہا۔ نشہ آور شراب فوجیوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے لگی۔ ان کے سر بار بار اس طرح جھک رہے تھے جیسے نیند سے مغلوب ہو رہے ہوں۔ آخرکار وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر لڑک گئے۔ لیفٹیننٹ کا سر نیلم کے سینے پر ٹک گیا۔ نیلم نے بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے دوسری طرف دھکیل دیا۔ اس شراب میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی۔ ان چاروں فوجیوں کو لڑکتے ہی طارق اور اس کے ساتھی حرکت میں آ گئے۔ وہ چاروں فوجیوں کو اٹھا کر وہاں سے دور لے گئے اور ان کی وردیاں اتار کر خود پہننے لگے اور اپنے لباس انہیں پہنا دیے۔ لیفٹیننٹ کی وردی طارق نے پہنی تھی۔ اس کے واپس آنے تک نیلم اور مشی بھی اپنی اپنی چیزیں سنبھال چکی تھی۔ ان کے حلیے میں ذرا سی تبدیلی آ گئی تھی۔ ان دونوں کی ساڑیاں غائب تھیں اور صرف بلاؤز اور پیٹی کوٹ میں تھیں۔ دونوں کے بلاؤز پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ نیلم کے دائیں بازو اور مشی کے چہرے پر ایک دو خراشیں نظر آ رہی تھی جن سے خون رس رہا تھا۔ لگتا جیسے ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ خونخوار بلیوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑی ہوں۔ لوگوں نے واقعی ایک دوسرے کو نوچ ڈالا۔ باقاعدہ خون رس رہا ہے۔ طارق نے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ نیلم نے جواب دیا، تو پھر چلیں۔ طارق نے کہا اور پھر سعید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے آدمی کب تک پہنچیں گے؟ وہ لوگ ہمارے یہاں سے نکلتے ہی پہنچ جائیں گے۔ اس چھولدر بھارتی فوجیوں کی وہ خود ٹھکانے لگا دیں گے۔ سعید نے جواب دیا اور لکڑی پر ٹنگی ہوئی لالٹن بجھا دی۔ وہ سب جیپ میں آ گئے۔ اسٹیئرنگ کے سامنے سعید بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر طارق اور پچھلی سیٹوں پر علی، راٹھور، نیلم اور مشی بیٹھ کے۔ چاروں فوجیوں کی جیبوں پر ان کے ناموں کے بیج لگے ہوئے تھے۔ طارق کی جیب پر شرما کے نام کا بیج لگا ہوا تھا۔ علی نے کندن، سعید نے راہول اور راٹھور نے کشن کی وردی پہنی تھی۔ جیپ کچھ دور تک اسی کچی سڑک پر دوڑتی رہی۔ پھر سعید نے اس کا رخ فوجی کیمپ کی طرف موڑ دیا۔ کیمپ کے گیٹ کی بتیاں دوری سے نظر آ رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر جیپ رک گئی۔ ایک مسلح محافظ جیپ کی طرف آیا۔ اس نے پہلے طارق کی طرف دیکھ کر سلوٹ کیا، پھر نیلم اور مشی کی طرف دیکھنے لگا جو سہمی ہوئی اور خوفزدہ سی بیٹھی تھی۔ طارق نے خونخوار نگاہوں سے محافظ کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ طارق کے منہ سے غراہٹ سے نکلی، کچھ نہیں سر۔ محافظ نے ایک دم پھر سلوٹ جھاڑ دیا۔ گیٹ پر موجود بیرر ہٹا دیا گیا اور سعید جیپ کو آگے بڑھا لے گیا۔ وہ لوگ جس طرح آسانی سے کیمپ میں داخل ہو گئے تھے، اس سے طارق کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گیٹ کے محافظ کیمپ کے فوجیوں کو نہیں گاڑیوں کو پہچانتے ہیں، اور یوں بھی کیمپ کا ہر شخص نام اور چہرہ یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ سعید نے جیپ کو وہیکل پارکنگ میں روک لیا۔ طارق وغیرہ نیچے اتر آئے۔ انہوں نے مشی اور نیلم کو بھی اتار لیا۔ پارکنگ کے کچھ فاصلے پر کیمپ کمانڈنٹ کا خیمہ تھا۔ یہ خیمہ دو حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے میں دفتر اور دوسرا کمانڈر کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ طارق نے سعید کو دیکھتے سرگوشی کی، کمانڈر اپنے اس کیمپ کے تمام افسران کو پہچانتا ہوگا۔ اگر میں اس کے خیمے میں گیا تو راز کھل سکتا ہے۔ مشی اور نیلم کو تم اس کے خیمے میں لے جاؤ۔ ان دونوں کے بارے میں تم اسے وہی کہانی سناؤ گے جو پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔ یس سر، سعید نے جیپ سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت وہیکل پارکنگ کے قریب دو تین فوجی کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں نیلم اور مشی پر مرکوز تھی۔ نیلم نے کپڑے کا وہ تھیلا بھی اٹھا رکھا تھا جو ان کے لیے ام العیار کی زنبیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ سعید ان دونوں کو لے کر کیمپ کمانڈر کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ طارق اور اس کے ساتھی جیپ کے قریب کھڑے رہے۔ جیپ کی سیٹوں پر سب مشین گنیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ کسی بھی لمحے آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔ طارق کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خونخوار بھیڑیوں کے بھٹ میں آ گئے تھے اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان کا راز کھل گیا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کیمپ کمانڈر کے خیمے سے مردانہ اور نسوانی قہقہوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دی۔ طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ان قہقہوں کا مطلب تھا کہ کیمپ کمانڈر ان کے بچھائے ہوئے جال میں آ گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت سعید خیمے سے برآمد ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا طارق کے قریب پہنچ گیا۔ کیمپ کمانڈر کو ہماری کہانی پر یقین آ گیا ہے، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے بتایا تھا یہ دونوں لڑکیاں بھارتی فلمی اداکارائیں ہیں اور یہ دونوں اپنی یونٹ کے ساتھ ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ ایک کشمیری نوکر انہیں سیر کرانے کے بہانے پہاڑوں میں لے گیا جہاں اس کے کچھ اور بھی ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان لڑکیوں کو دریا کے کنارے کنارے بارہمولہ کی طرف لے جا رہے تھے کہ ہمیں گشت پر دیکھ لیا۔ ان لڑکوں نے شور مچا دیا۔ ہم نے ان کشمیری بدماشوں کو قتل کر کے لڑکیوں کو بچا لیا۔ کشمیری بدماشوں کی لاشیں ہم نے دریا اوری میں پھینک دی ہیں۔ گڈ۔ طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمانڈر کو کوئی شبہ تو نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، مشی اور نیلم نے انہیں اپنی کہانی کا یقین دلا دیا ہے۔ وہاں دونوں کیپٹن اور ایک میجر بھی موجود ہے۔ کمانڈر کا عدلی کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔
میں ان کے لیے میس سے کھانا لینے جا رہا ہوں۔ سعید اس خیمے کی طرف چلا گیا جسے آفیسرز میس کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس سے ذرا آگے عام فوجیوں کا میس تھا جسے لنگر خانہ کہا جاتا تھا۔ علی لنگر خانے سے اپنے طارق اور راٹھور کے لیے کھانا لے آیا اور وہ لوگ جیپ میں ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ سعید بھی آفیسرز میس کے 2 آدمیوں کے ساتھ کھانا لے کر کیمپ کمانڈر کے خیمے میں جا چکا تھا۔ ایک ٹرے میں شراب کی 2 بوتلیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ کیمپ میں فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن ان کی جیپ پارکنگ کے ایک الگ تھلگ حصے میں کھڑی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس طرف توجہ نہ دی۔ کھانا کھانے کے بعد طارق نے اپنی جیب پر لگا ہوا نام کا بیج اتار کر جیب میں ڈال لیا۔ اس نے ٹوپی بھی پیشانی پر آگے تو جھکا لی تھی تاکہ لیفٹیننٹ شرما کا کوئی ماتحت سامنے آ جائے تو اسے پہچان نہ سکے۔ وہ جیپ کے قریب کھڑا چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کیمپ بہت بڑا تھا۔ اس کا ایک حصہ آرٹلری پر مشتمل تھا۔ وہاں خیموں کے سامنے ہیوی مشین گنوں، مارٹر گنوں کے علاوہ چھوٹی بڑی توپیں بھی نظر آ رہی تھی۔ خیموں کے اندر ایمونیشن اور چھوٹے اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ طارق کی نظریں اس خیمے پر رک گئی جس کے سامنے لکڑی کے ایک پول پر ایک انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ طارق نے اپنے دونوں ساتھی کو اشارہ کیا۔ انہوں نے جیپ میں پڑی ہوئی سب مشین گنیں اٹھا کر کندھوں پر لٹکا لی۔ وہ طارق کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ پورے کیمپ کا چکر لگاتے ہوئے ایک بار پھر جیپ کے قریب آ گئے۔ طارق نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کیمپ میں حفاظتی انتظامات خاصے سخت تھے۔ ایک لمحے کو تو اسے سینے میں دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ اگر ان کی اسکیم کامیاب نہ ہو سکی تو یہ بھارتی فوجی خونخوار بھیڑوں کی طرح ان کے جسموں کے چتھڑے اگا کر رکھ دیں گے۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اچانک فضا میں گھنگروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمانڈر کے خیمے میں اصل کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس کے چند دن بعد سعید خیمے سے نکل کر ان کے قریب آ گیا۔ کمانڈر، اس کے تینوں ماتحت نشے میں آ چکے ہیں، تم بھی خیمے میں چلے جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس قابل نہیں رہا کہ تمہیں شناخت کر سکے، سعید سرگوشیانہ انداز میں کہتا آفیسرز میس کی طرف چلا گیا۔ طارق نے علی اور راٹھور کو اشارہ کیا اور کیمپ کمانڈر کے خیمے کی طرف چلنے لگا۔ علی اور راٹھور خیمے کے باہر رک گئے اور طارق پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ خیمے کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف کمانڈر کا بیڈ تھا، دوسری طرف 4-5 کرسیاں اور ان کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پڑی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی کرسی پر نہیں تھا۔ کمانڈر اس کے تینوں ماتحت قالین پر تھے۔ کمانڈر نیلم کو اپنے ساتھ لپٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ایک کیپٹن رقص کرتے ہوئے مشی کے قدموں میں لوٹ رہا تھا۔ دوسرا کیپٹن اور میجر نشے میں دھت ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ قالین پر شراب کی 2 بوتلیں خالی پڑی تھی۔ نیلم اور مشی نے پانی ملائے بغیر دونوں بوتلیں نے پلا دی تھی۔ خالص وسکی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ آؤ آؤ لیفٹیننٹ، بیٹھو، کمانڈر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شراب کہاں ہے؟ ابھی آ رہی ہے سر، طارق نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد سعید شراب کی 2 بوتلیں اور لے آیا۔ طارق نے ایک بوتل کھول دی اور گلاسوں میں شراب اڈالنے لگا۔ نیلم نے ایک گلاس اٹھا کر کمانڈر کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دوسری طرف مشی بھی دونوں کیپٹنوں اور میجر کو شراب پلا رہی تھی۔ ایک بوتل چند منٹ کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ طارق نیلم اور مشی کو اشارہ کرتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا۔ کسی کو اندر مت جانے دینا، ہم ابھی آتے ہیں۔ طارق نے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ علی اور راٹھور کو اشارہ کرتا ہوا اس خیمے کی طرف چل دیا جس کے سامنے پول پر انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ خیمے کے سامنے ایک مسلح فوجی موجود تھا۔ اس نے طارق کو دیکھ کر سلوٹ کیا۔ طارق نے سر کے اشارے سے سلوٹ کا جواب دیا اور بدستور آگے بڑھتے بولا، قیدیوں کو کمانڈر نے طلب کیا ہے۔ یس سر، وہاں پھر صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ کندن، طارق علی کی طرف دیکھتے بولا، اندر جا کر دیکھو قیدی اپنے قدموں پر چل سکتے ہیں یا انہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ یس سر، علی نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی راٹھور بھی خیمے میں داخل ہو گیا۔ طارق کچھ دیر تک محافظ سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ بھی خیمے میں آ گیا۔ خیمے کا اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ خیمے میں 3 قیدی تھے، ان میں ایک موسیٰ تھا اور 2 اس کے ساتھی جنہیں ان کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ خیمے کے اندر کی دیواروں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، پیر بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مشکیں کسی ہونے کے باوجود انہیں جانوروں کی طرح کھونٹوں سے باندھا ہوا تھا۔ ان تینوں کی حالت دیکھ کر طارق کانپ اٹھا۔ موسیٰ کے ہاتھوں اور پیروں کی تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ دائیں رخسار پر تقریباً 1 انچ کے قریب کھال کاٹ دی گئی تھی۔ دونوں پنڈلے اور بازوں پر سے تقریباً 3-3 انچ کے ٹکڑے غائب تھے۔ موسیٰ کے دونوں ساتھیوں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان میں سے ایک کو تو جزو مردانگی سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں پر تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہوش میں تھے۔ موسیٰ نے پہلے تو نفرت بھری نظروں سے طارق کو دیکھا، اور جب طارق نے ٹوپی اتاری تو اسے پہچان کر موسیٰ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر طارق نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان تینوں کو کھولو،
طارق نے اپنے ساتھی سے کہا اور خود بھی قیدیوں کو کھولنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ موسیٰ اس کے ایک ساتھی کو علی اور راٹھور نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تیسری کو اٹھوانے کے لیے طارق نے محافظوں کو اندر بلوا لیا۔ علی اور راٹھور اپنے قیدیوں کو لے کر کمانڈر کے خیمے میں داخل ہو گئے، لیکن محافظ تیسرے قیدی کو لے کر جیسے ہی قریب پہنچا، سعید نے اسے روک لیا اور قیدی کو خود اپنے کندھوں پر لاد کر اندر لے گیا۔ موسیٰ اس کے ساتھی کو بیڈ پر ڈال دیا گیا۔ کمانڈر اس کے ساتھی اب بھی نیلم اور میشی سے لپٹنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اب دونوں کے دل نفرت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کمانڈر اس کے ساتھیوں سے نمٹ رہی تھی۔ 3 بج گئے۔ کمانڈر کے خیمے سے گھنگروں اور نسوانی کہکوں کی آوازیں فضا میں بکھرتی رہیں۔ اب تک کسی بھی طرف سے حیرت یا شبہ کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ یہ شاید کوئی نئی بات نہیں تھی۔ فوجی کیمپوں میں روزانہ اس قسم کے وحشیانہ کھیل کھیلے جاتے تھے۔ درندہ صرف بھارتی فوجی مظلوم و بے بس کشمیری خواتین کو اٹھا لے آتے اور کیمپوں میں ان کی عصمت دری کی جاتی۔ اس طرح کشمیر کی ہزاروں خواتین ان وحشی بھیڑوں کے ہاتھوں اپنی عزت سے محروم ہو چکی تھیں۔ کئی عورتیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے دوران ہی مر گئی تھیں اور کئی عورتوں نے خودکشی کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ 3:30 بجے کے قریب طارق اور راٹھور کمانڈر کے خیمے سے نکلے۔ سب سے پہلے وہ کیمپ کے اس حصے میں گئے جہاں اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ وہاں سامنے کے رخ پر 2 محافظ مستعد کھڑے تھے۔ وہ دونوں ان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ پھر طارق کے خیمے میں گھس گیا جہاں ایمونیشن اور 10 بموں کی پیٹیاں تھیں۔ طارق نے بڑی پھرتی سے جیب سے ماچس کی ڈبیا کے برابر سیاہ رنگ کی ایک ڈیوائس نکال کر ایک پیٹی کے نیچے چپکا دی۔ یہ ٹائم بم تھا جس پر 4 بجے کا وقت سیٹ تھا۔ اس طرح 2-3 خیموں میں یہ ننے مگر طاقتور بم فٹ کر لیے گئے۔ آخر میں 2 بم 2 ٹرکوں کے نیچے بھی چپکا دیے گئے۔ جب وہ کمانڈر کے خیمے میں واپس پہنچے تو 4 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ طارق نے نیلم کو دیکھا تو اسے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ زہریلی شراب بھی کیمپ کمانڈر اس کے تینوں ساتھیوں کو پلا دی گئی تھی۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اب جلدی سے یہاں سے نکلو، طارق نے کہا۔ انہوں نے منہ سے اس کے ساتھیوں کو باری باری اٹھا کر جیپ میں ڈالا۔ پھر نیلم اور میشی بھی جیپ میں بیٹھ گئی۔ ان کے لباس اب پہلے سے زیادہ پھٹ چکے تھے۔ کمانڈر اس کے ساتھیوں نے کوشش تو پوری کی تھی، مگر شاید یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے شیطانی مقصد میں ناکام رہے تھے، اور جن لڑکیوں کو وہ نعمت غیر مترقبہ سمجھتے تھے وہ ان کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ سعید نے سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ طارق اور اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے تو جیپ حرکت میں آ گئی۔ طارق، علی اور راٹھور کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ 3-4 سب مشین گنیں جیپ کے فرش پر پڑی تھی، جنہیں نیلم اور میشی کسی بھی لمحے اٹھا سکتی تھی۔ جیپ سٹارٹ ہو کر کیمپ کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر سعید نے جیپ روک لی۔ بیرر ہٹاؤ، ہم ان کشمیریوں کی لاشیں پھینکنے جا رہے ہیں، سعید نے گیٹ کے سامنے کھڑے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ ناریاں سر، محافظ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کمانڈر کے حکم پر انہیں بھی کسی کھڈ میں دھکا دے دیا جائے گا، سعید نے جواب دیا۔ محافظ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے بیرر اٹھا دیا۔ جیپ حرکت میں آ کر آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک فوجی اس طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، انہیں روکو، پکڑو، انہوں نے کمانڈر کو قتل کر دیا ہے۔ گیٹ پر 2 محافظ تھے، دونوں نے رائفلیں تان لی، لیکن اس سے پہلے ہی طارق کی سب مشین گن دھاڑ اٹھی۔ دونوں محافظ چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ کارڈ روم سے چند اور محافظ اس طرف دوڑے۔ طارق اس کے ساتھیوں نے فائر کھول دیا۔ یہ محافظ بھی ان پر زبردست فائرنگ کر رہے تھے۔ جیپ کو نکالو یہاں سے، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، طارق چیخا۔ جیپ ایک زبردست جھٹکے سے آگے بڑھی۔ گیٹ سے نکلتے سعید اس کی رفتار بڑھا دی۔ عقب سے اب بھی ان پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ 2 منٹ میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر جیپ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے کیمپ سے تقریباً نصف میل تک پہنچ چکی تھی۔ کیمپ کی طرف سے اب بھی فائرنگ ہو رہی تھی، اور پھر اچانک فضا خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ دھماکے مسلسل ہوتے رہے اور تاریک آسمان روشن ہوتا چلا گیا۔ طارق نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سوپور کا فوجی کیمپ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، جد و جہد آزادی کی یہ حقیقی داستان ابھی جاری ہے۔